واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اس دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں، مختلف تمدن زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور مختلف انداز ہیں. ان طریقوں میں ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات، آپ کی زندگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ایک ماڈل بنا کر بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن پاک کے اندر دو پیغمبروں کا اللہ نے خصوصیت سے ذکر کیا کہ ان دو پیغمبروں کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور دوسری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کے لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے دنیا کے انسانوں، تمہارے سامنے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، لیکن سب سے بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سب سے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ فرماتے ہیں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ. اس کے مقابلے میں آتا ہے اسوہ سیئہ، برا طریقہ، ناکام طریقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کے علاوہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ اسوہ سیئہ ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ انسانیت کے لیے نمونہ وہ انسان بن سکتا ہے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں. نمبر 1 یہ کہ جو تعلیمات وہ پیش کر رہا ہے وہ تعلیمات محفوظ طریقے سے انسانوں تک پہنچی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے مخاطب کوئی ایک مخصوص ملک کے لوگ نہ ہوں، مخصوص قوم کے لوگ نہ ہوں، بلکہ تمام دنیا کے انسان اس کے مخاطب ہوں. وہی انسان دنیا کے لیے نمونہ بن سکتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا انسان کے بس میں ہو، انسان کی طاقت سے باہر نہ ہو. اگر ان شرائط میں دیکھا جائے تو دنیا کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے اندر یہ ساری شرائطیں پائی جاتی ہیں. آپ کی سیرت کی ایک ایک بات ہمارے تک محفوظ طریقے سے پہنچی ہے.
کیونکہ اللہ نے آپ کے اس طریقے کو، آپ کی تعلیم کو محفوظ رکھنے کے لیے ان صحابہ کرام کو، ان تابعین کی جماعت کو منتخب کیا ہے جو نہ صرف انسانوں کے بلکہ اونٹوں کے نسب کو بھی یاد رکھتے تھے، 7 پیڑھیوں تک اونٹوں کے نسب کو زبانی یاد رکھتے تھے۔ ان کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت جلیل القدر محدث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے، بہت سارے شاگرد، بہت بڑا قافلہ ان کے ساتھ تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ وہ نیچے جھکے سواری پر، جھک کر وہاں سے نکلے۔ ساتھ میں جو لوگ تھے وہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا یہاں پر؟ امام ترمذی اس وقت آنکھوں سے نابینا تھے، نظر کچھ نہیں آتا تھا، لیکن وہاں سے جب گزرے تو جھک کر گزرے۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ یہاں پر جھک کر کیوں گزرے؟ پوچھا کہ یہاں ایک درخت گرا ہوا ہے اور میں نے اس لیے جھک کر یہاں سے میں نکلا کہ کہیں میرا سر زخمی نہ ہو۔ لوگ حیران ہوئے، کہا یہاں کوئی درخت ہے نہیں۔ تو امام ترمذی نے پوچھا، نابینا تھے اس وقت دونوں آنکھوں سے، انہوں نے پوچھا کہ یہاں پتہ کرو، بستی کے کسی بزرگ سے پتہ کرو یہاں کوئی درخت گرا ہوا تھا یا نہیں۔ جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں درخت گرا ہوا تھا، لوگ جب گزرتے تھے جھک کر گزرتے تھے۔ امام ترمذی نے کہا تھا پوچھ لو، اگر میری بات غلط ہوگی تو میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہزاروں ایسے علمی واقعات ہیں ان کے حفظ کے، ان کی یادداشت کے، کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث بہت انتہائی محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے مخاطب، اس پیغمبر کے مخاطب مخصوص قسم کے لوگ، مخصوص علاقے کے لوگ نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ کو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی ان کا کام جو تھا بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے لوگ، ان بنی اسرائیل کو دعوت دینا، ان کو سدھار کرنا، یہ ان کا مقصد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں کہ تم مخصوص بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں بس ان کی ہدایت کے لیے تمہیں بھیجا ہے، انہی کو تم دعوت دینا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت، ان کے مخاطب مخصوص قوم، مخصوص علاقے کے لوگ تھے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو مخصوص جماعت، مخصوص خطے اور علاقے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کالے ہوں، گورے ہوں، امیر ہو، غریب ہو، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، سارے دنیا کے انسان آپ کی دعوت کے مخاطب ہیں۔ آپ نے تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔
تمام ملکوں کے انسانوں کو آپ نے مخاطب کیا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ نبی جو تعلیمات دے رہے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن ہو، انسان کے بس سے باہر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو شعبے ہیں، دو حصے ہیں۔ ایک شعبہ وہ ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امت کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ بھی وہ کام کرو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی، باقی امت کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میرے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں، لیکن عام آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، مستقل روزہ رکھتے تھے کئی دنوں تک، لیکن امت کو آپ نے منع فرمایا، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں تم نہیں کر سکتے ہو، لہذا تم کو یہ نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امت کو ان پر عمل کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ لیکن ایک حصہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملایا اور امت کو اس کا مکلف بنایا کہ تم کو بھی یہی کرنا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے نکاح کیسے کیے، ان کی رخصتی کیسے کی، تو رخصتی کا ایک طریقہ بتایا گیا، شادی بیاہ کا ایک مخصوص طریقہ بتایا گیا، لیکن امت کو بھی مکلف بنایا گیا کہ تمہیں بھی جب بیٹی کی شادی کرنی ہوگی، بیٹے کی شادی کرنی ہوگی، اس طریقے پر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور فوراً کچھ خیال آیا اور واپس چلے گئے، اپنے حجرے میں گئے، وہاں سے واپس آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی؟ فرمایا صبح سے جو صدقہ کر رہا تھا میں، سونا چاندی جو صدقہ ہو رہا تھا، اس میں سے ایک پیس میرے کمرے میں رہ گیا تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ وہ سورج غروب ہو جائے اور وہ میرے گھر میں رہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سونا اور چاندی گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے، امت کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، لیکن جو باقی عام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، معاملات کرنا، گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا، بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا، تجارت کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، یہ زندگی کے وہ شعبے ہیں جن پر امت کو بھی تاکید کی گئی ہے تمہیں یہ اختیار کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا کے انسانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی سیرت پر عمل کرنا، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے، جنت حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بلکہ دنیا کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کی کامیابی کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ آج انسانوں کے دل و دماغ پر سائنس کا بھوت سوار ہے۔ آج انسان ہر چیز کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کا عادی ہے۔ ہر چیز سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر سائنس کی کسوٹی میں اترتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو انسان اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور یہ سوچ انسان کو کبھی کبھی فتنے میں مبتلا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے ہوئے جنہوں نے اللہ کے معجزات کا انکار کیا، معراج کا انکار کیا۔ فرعون کے جادوگروں کو، ان کے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی نے جب نگل لیا ہے، بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ سائنس کی کسوٹی پر جب پرکھتے ہیں تو اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اسلام سائنس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تحقیقات کی دعوت دیتا ہے۔ تو سائنس سے روکتا نہیں ہے انسان اسلام، لیکن اسلام اس کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی ہے، آپ کی جو سنت ہے، وہ عین سائنس کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آٹا پیس کر لاتے تھے تو اوپر سے پھونک مارتے تھے، چھانتے نہیں تھے اس کو۔ جو کا آٹا ہوتا تھا، گیہوں کا آٹا ہوتا تھا، اس کو چھاننے کا رواج نہیں تھا، صرف اوپر سے پھونک مارتے تھے، اوپر سے چھلکا اڑ جاتا تھا اور اس کو آپ کھا لیتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بغیر چھانے ہوئے جو آٹا ہوتا ہے، گیہوں کے اس میں جو چھلکا ہوتا ہے، انسان کے اندر جو چربی بڑھ رہی ہے، جو کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، اس کا بہترین علاج ہے بغیر چھانے کے آٹا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سونے سے کافی پہلے آپ کھانے سے فارغ ہوتے تھے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو کھانا پیٹ میں رہتا ہے، وہیں پر وہ بیماریاں بن جاتی ہیں۔ شوگر کا مرض کیوں بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج سائنس بھی کہتی کہ یہ طریقہ بہترین ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب بستر پر جاتے تھے، آپ داہنی کروٹ سو جاتے تھے، دایاں ہاتھ داہنی ہتھیلی پر رکھ کر داہنی کروٹ آپ سوتے تھے۔
آج سائنس کہتی ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے سونے کا. جب انسان بائیں کروٹ سوتا ہے تو اس کے ہارٹ پر دباؤ پڑتا ہے، ہارٹ کو خون سپلائی کرنے میں دقت پیش آتی ہے اور انسان کے ہارٹ اٹیک بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اگر آپ دیکھیں، آج سائنس کہہ رہی ہے کہ جو طریقہ زندگی گزارنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. لیکن سائنس کہہ رہی ہے تو ہمیں یقین آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ گئے، فرما گئے، ہمیں اس پر یقین نہیں آ رہا ہے. تو سائنس کے کہنے پر یقین آئے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین طریقہ زندگی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخ روی عطا فرمائے. وآخر دعوانا